अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अखबार डेली मेल में ख़बर शाया हुई। ख़बर बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज़ की जानिब से शाया की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान ने किस तरह ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो बरतानवी इमदाद भेजी गई उसमें खुर्द बुर्द उसको चुरा कर अपने अकाउंट्स में किस तरह से डाली। और ये वही डेविड रोज़ साहब हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल नवाज़ शरीफ साहब और उनके बेटों से मुतालिक भी एक ख़बर शाया की थी। गुज़िश्ता साल ग़ालिबन जून का माह था, जिसमें पेंट हाउस पायरेट के नाम से उनका वो टाइटल उनकी ख़बर थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह 32 मिलियन पाउंड्स तक की मालियत के असासे और उनकी तफसीलात बताई थी डेविड रोज़ साहब ने। डेविड रोज़ साहब बहरहाल अपनी इस खबर पर डटे हुए हैं, कायम हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बरतानवी सहाफ़ी ने इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब की ईमा पर ये खबर शाया की और इस खबर को शहबाज शरीफ साहब ने गुमराहकुन करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नैब की जानिब से आज एक बड़ा फैसला शहबाज शरीफ साहब और उनके असासों से मुतालिक किया गया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को पैसे भेजने वाली 4 कंपनियां मुश्तरक हैं। आज प्रोग्राम में जिक्र होगा रेकोडेक केस में पाकिस्तान को तकरीबन IMF से जितना हमें कर्जा मिला है उसी के जितना रेकोडेक केस में पाकिस्तान को जुर्माना एक फेस करना पड़ा, पेनल्टी जो पड़ी है, ज़िम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मामले पर कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है, तो इस हवाले से भी ये हमारा एक अहम मौजू रहेगा। ताजरों की हड़ताल का भी जिक्र होगा, इस मामले पे बात होगी। और कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज वीडियो स्कैंडल से मुतालिक अहम समाअत है। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हारून साहब, बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से खबर शाया हुई गुज़िश्ता रोज़, और इस खबर के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक सवाल आज उठाया कि आखिर शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत का इस इरा से क्या ताल्लुक है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो तो खैर तफसीलात सामने आएंगी। ना तो वो रिपोर्टर ने इस पर कोई बात की है, ना वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या नाम है, डिफर्ट उसका, उन्होंने कोई बात की है। तो ये सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। गालबन वो जो बात मैं समझ सका वो ये है कि वो जल्जला जिन मुल्कों में आता है या सैलाब आते हैं तो वो जो मदद उन्हें दी जाती है, जैसे GST प्लस था उसमें कोई राहतें दी गई थी उनकी मदद के लिए, तो वो टाइटल यही रहता है, जल्जले और सैलाब से इमदाद। पंजाब में तो बहुत ही थोड़ा सा इलाका मरी का कोई होगा जो मुतासर हुआ होगा, जल्जले की मदद नहीं है ये। लेकिन अगर उसका टाइटल उसने देखा होगा वहाँ पे जल्जला और सैलाब, तो उसी वो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या खुर्द-बुर्द हुई है, क्या पैसे बनाए गए हैं, क्या फिर वो नाजायज़ पैसा कमीशन किकबैक्स ली गई हैं, और क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस बात से कौन इनकार करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? यानी उसकी कोई आपका तो जैसे सूरज निकला हुआ हर आदमी देख सकता है। 2009 में तो मैंने कॉलम लिखा था कि इनकी ये एसेट्स हैं, 800 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और ये बात इनके एक पार्टनर है, वन ऑफ द पार्टनर्स, जो किसी जिसके पास काफ़ी मालूमात थी, मैं तो अफसोस लंदन उस वक्त जा नहीं सकता था, उसने इमरान खान को बताई थी। इमरान खान ने मुझसे ऐसे सरसरी जिक्र किया जैसे ये कोई अहम बात ही नहीं है। मैंने कहा 800 मिलियन डॉलर, आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ। कौन है? उन्होंने कहा उसका पार्टनर है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि इमरान खान को कहानी घड़ के तो नहीं सुना सकता, डिसइंफॉर्मेशन। और ये बात हमें मालूम थी कि इनके वहाँ फ्लैट हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं, अपने मकानों में रहते हैं, ये हमें पहले से मालूम था। मतलब अहमद नासिर चट्टा ने एक बार ये बात मुझे बताई थी, और लोगों ने, जो लोग जद्दद है, चौधरी निसार ने कन्फर्म किया था कि 92-3 में वो वहाँ गए, 3 में गालबन कहा था, तो उस मकानों में ठहरे थे। और ये इट वाज बिलीव्ड कि ये मोटरवे जो बनाई गई है उसके कमीशन $100 मिलियन लिया। यूं ही तो नहीं, अपना 280-90 किलोमीटर से, यानी जो 200 साल पहले सड़क बनी, तारकोल के तो बाद में बनी, लेकिन ये तो बनी शेरशाह सूरी के ज़माने की बनी हुई है। वो तो है 290 किलोमीटर। जिस वक्त आप पहाड़ों को रास्ते से या टीलों को या मिट्टी को हटाने के लिए मुनासिब साजो सामान उस वक्त तो नहीं था, और अब बनी तो 300 को 87 किलोमीटर है, कोई 100 किलोमीटर बढ़ गई। ठीक है ना? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन सुलेमान, शहबाज और ये सब इनकारी हैं, अभी भी कहते हैं पॉलिटिकल। आज तक कौन माना है दुनिया में?
پھر وہ بتائیں پیسہ کہاں سے آیا. اور ابھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, رپورٹر ڈٹا ہوا ہے نا, آپ لے کر وہاں تو قوانین اتنے سخت اور واضح ہیں, چند مہینوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. ایک ٹی وی چینل پاکستانی وہاں بند ہو گیا صرف اس بات پر کہ وہ جو سٹوری انہوں نے دی وہ ثابت, جو سٹوریز دی تھی ثابت نہیں کہ دوسرے چینل نے اس میں مقدمہ کیا. ایوری بڈی نوز. ہلالی صاحب ذرا آپ ہلالی صاحب لے کے لندن لے کے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل انہوں نے صحیح کہا. یہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہا ہے کہ نہیں, بالکل ہو رہا ہے. یہ اہمیت کیا ہے اس خبر کی کہ روز صاحب, ڈیوڈ روز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں امداد مل رہا ہے اس کو منی لانڈرنگ اس سے ہو رہا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کا نام دیا. نو ویٹ اے منٹ. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یار خود دیکھ کے جب پھونک کے چلو. آپ کو پتا ہے برٹش ہمیں کتنے پیسے دیتے ہیں بچوں کے لیے؟ مثال کے طور پہ 5 ملین بچے سیکنڈری اسکول میں جاتے ہیں. وائی؟ برٹش ایڈ 463 ملین پاؤنڈز. آپ اس کو جیپٹائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ناک میں دم آ جائے ان کے, وہ کہیں کہ یہ ایسے چور ہیں کہ ان کو روک دو. اور یہ ڈیوڈ روز صاحب کون ہیں؟ ڈیوڈ روز صاحب جو ہیں وہ ڈیلی میل کیا ہے؟ رائٹ ونگ, اتنا رائٹ ونگ, رائٹ آف دا رائٹ ونگ. اور یہ اور روز صاحب اور اس کے طرح لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں پاکستان کو نہ آئے, ان کے پیسے ادھر استعمال کیا جائے اپنے لیے. یہ جو 0.7% ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے لیے یو این نے کہا ہے ہر ملک کو کہ تم سیٹ اسائڈ کریں, اٹ از بلینز, 10 بلین ہو جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ کہنے کی بات میرا کہنے کی بات یہ ہے کہ the important point is روز نے کہا ہے کہ ہمارے لیڈران اس چیز ایرا کے پیسے, امداد کے پیسے لے کے یہ کر رہے ہیں, which is not proved. میں نہیں کہتا it is not happening, میں کہتا ہوں it is not proved, number one. اور یہ ایک لحاظ سے نواز شریف صاحب اور یہ نواز کی فیملی خود اس چیز کو پیدا کی ہے, یہ سسپیشن, یہ شبہ. کیا کہ جب آپ نے شروع میں کہا پینٹ ہاؤسز, کیا پینٹ ہاؤس پائریٹس, بالکل کیوں نہیں اس وقت سو کیا؟ نہیں کیا اس لیے کہ شاید تھے وہ گھر. ایک سال بھی 23 جون 2018 کو یہ خبر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. وہ 70 بلین کدھر گیا جو اوباما نے کی, میشیل اوباما نے کی ہے. یہ سر وہ میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بہت ہی اچھا. گزارش یہ ہے کہ ان کا ہیڈک یہ ہے کہ ہمارا پیسہ ٹیکس پیئرز کا ضائع ہو رہا ہے. یہ اس سٹوری کا مرکزی آئیڈیا ہے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی پولیٹیشین جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ تو انہیں معلوم ہے. اور وہ خود وہ منسٹر جو ہے, کیا اس کا نام ہے بھول گیا, وہ کہتی ہے کہ برطانیہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کی جنت ہے, پیراڈائز ہے. اور جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے, وہ چاہتے ہیں وہاں. امارات میں یہی ہے, سوئٹزرلینڈ میں یہ. امارات کس چیز سے بنا ہے؟ امارات تیل کے سرمایہ سے نہیں بنا ہے. اسی طرح کے لوگوں سے انڈیا, پاکستان, ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس میں جینون بھی بزنس مین بھی ہیں. جب کوئی ایک مرکز بن جاتا ہے, سوئٹزرلینڈ اسی سے بنا ہے. اور میرا فرض یہ بنتا ہے ارون صاحب کہنے کہ منی لانڈرنگ جیسے آپ نے کہا ضرور ہوتا ہے. اگر ان کا نام لینا چاہتے ہیں بے شک لو, تھوڑا ثبوت لے آؤ, مگر لو اگر لینا چاہتے ہو. اگر نہیں لیتے ہو اور غلط ہے تو وہ اور آپ جانے وہ جانے. مگر یہ کہنا کہ برٹش پیسے جو امداد کے لیے, ایجوکیشن اور ایرا کے لیے آ رہے ہیں وہ منی لانڈر ہوں گے, وہ غلط ہے. وہ کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ہے. اب اس کو کلیئر. اچھا دوسری بات یہ ہے, عمران خان نے اور شہزاد اکبر نے سٹوری چھپوائی ہے. عمران خان کا, عمران خان تو تصویر کا کنٹرڈکشن ہوگی نا, چھوڑ دے تصویر, وہ تو تصویر پہلے کی ہے. شہزاد اکبر نے کیا سٹوری چھپوا سکتا ہے برٹش پریس میں؟ اس کو. دوسری بات یہ ہے, یہ تو تمام چیزیں ان رپورٹوں میں موجود ہیں جو نیب نے احتساب عدالتوں کو دی ہیں. یہ رپورٹر جو خبریں لیتے ہیں نا وہیں سے لیتے ہیں نا. اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ ساری چیزیں نیب کی انویسٹیگیشن لے, ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹ ایف آئی اے والوں نے بھی دیے ہوں, اور ان کا کام یہی ہے.
وہ کہتے ہیں پیسے تو وہ باہر سے واپس نہیں لائے, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں, لیکن یہ خبر چھپوا دی. ارے بھائی اس کی ڈیوٹی ہے نا کہ بھائی وہ انویسٹیگیشن کی نگرانی کرے, وہ خود تو انویسٹیگیٹر تھوڑی ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے, کوارڈینیشن کرتا ہے. اور جو حقائق سامنے آئے, میں نے اب نیب والوں سے پوچھا, وہ ان میں سے ایک ایک چیز کی تصدیق کرتا ہے, ایک ایک چیز تصدیق کر رہے ہیں. ایک بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ باپ بیٹی کا ایک رویہ ہے. میں نے پوچھا شہباز شریف صاحب کو کب بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ بھیجا ہے کہ میری کمر میں تکلیف ہے. کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے تب جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو پہلا نتیجہ نکلتا کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. وزیر اعلیٰ بنتے ہیں ان کی کمر ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے. ایک چیز چاہیے ہمیں. اور بیٹے کا بھی یہ ہے سر پلیز, بیٹے کا بھی سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نہیں پوچھیں تو بہتر ہے. یا وہ یہ پیسے جو ہیں مطلب ایک غالباً فارم آر ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے جو آدمی پیسے وصول کرتا ہے تو وہ اس پہ دستخط کرتا ہے اور لکھتا ہے یہ پیسے کس سلسلے میں. یس ہی از مائی انویسٹر فرام دبئی, یس دس از فارن انویسٹمنٹ فرام دبئی. یہ وہ ریکگنائز کرتا ہے اس آدمی کو جس نے پیسے بھیجے ہیں اور دستخط کرتا ہے. یہ تو اسٹیٹ بینک کی ایک روٹین کی کاروائی میں ان کا خیال تھا کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کوئی 200 ٹرانزیکشنز ہو گئی ہیں, کیا یہ قصہ ہے. وہ جب معلوم کرنا شروع کیا تو اس کا پتہ چل گیا. اب شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کس نے بھیجے, یہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ آدمی پیسے دے رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, نہیں یہ یاد نہیں. اور ہر شخص جانتا ہے لاہور میں کہ یہاں سے پیسے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے واپس دھلا کے عمرہ کر کے وہ بہشتی دروازے میں سے گزر کے وہ پیسے آتے ہیں, پھر وہ کلین ہو جاتے ہیں. چونکہ انہوں نے 92 میں خود ہی قانون بنایا تھا کہ پوچھا نہیں جا سکتا. بالکل. اور اب یہ اس کا جواب دیں. سوال بہت سادہ ہے جی, جو پیسہ ان کا لندن میں ہے یا اگر سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے, دبئی میں بھی ہے اسحاق ڈار کا, یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے, انہوں نے کمایا کہاں سے ہے؟ وہ تو میں جواب دے سکتا ہوں آپ کو. آیا ہے اس ملک سے, 101 طریقے سے آیا ہے. مگر میں جاننا چاہتا ہوں 150,000 1,50,000 پاؤنڈ یا ڈالر 200 ملین ڈالر بن گئے. ایک ہی چیز جو مجھے انٹرسٹ ہے, یہ جو روز صاحب کہتے ہیں ارے تمہیں پتہ ہے یہ 200 ملین ڈالر ہی از ورتھ. خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح, یہ 200 ملین 30 ارب روپے ہے, جو بھی ہے 200 ملین ڈالر 30 ارب روپیہ بنتے ہیں. 150,000 سے 1,50,000 سے 200 ملین, اٹس اے ریکارڈ. بریک پہ جانا ہے ہمیں, بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہارون صاحب, یہ جو علی عمران صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب کے داماد, اور ایک اور اکیوز جو اکرام نوید صاحب جن کا نام ہے, وہ بس سب لوگ بتا چکے ہیں, وہ واضح ہے. علی عمران صاحب جو ہیں وہ اور سلمان شہباز اسی لیے واپس نہیں آ رہے. ویسے وہ کاروائی جاری ہے, قانونی کاروائی, اس کا بہت امکان ہے کہ انہیں پکڑ کے واپس لے آیا جائے گا, اس لیے کہ منی لانڈرنگ میں ویسٹ سینسٹیو ہے اور اس میں قانونی ادارے ان کے قانونی معاونت کے لیے تیار ہوتے ہیں. باقی وہ نوید اکرام کا یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ, اس نے 50 کروڑ روپے اس نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے بنائے اور 13 کروڑ علی عمران کو دیے. تو وہ 50 کروڑ میں سے یعنی دراصل اس کو دیے نا 13 کروڑ, تو کوئی 37 کروڑ. لیکن جو ایسٹ اس نے بنائے تھے اس کی قیمت بڑھ گئی, وہ 1 ارب روپے کے قریب تھا. 37 کروڑ سے جو ایسٹ اس نے خریدے تھے, لگتا بڑا کفایت شار آدمی تھا, کوئی پیسے ضائع نہیں کیا. وہ چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھ دیا ہے, ڈاکومنٹس بھیج دیے نیب کے چیئرمین نے, اور حکومت پنجاب, وہ یہ اثاثے ہیں, ایسٹس ہیں, کیش نہیں ظاہر ہے, تو وہ نیلام کیے جائیں گے تو 1 ارب روپے حکومت پنجاب کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب یو تھنک کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہی بیسٹ انویسٹمنٹ ہے جو ہوئی ہے حکومت پنجاب کی. لیکن ہلالی صاحب, آپ کو لگتا ہے قانونی چارجوئی کی جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ واقعی میں ان کو لے کر جائیں گے کیا لندن کی عدالت میں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں؟ لندن کے عدالت میں اگر آپ یہ جائیں گے, پہلے تو ان کے ایک تو فلیٹ بیچنا ہی پڑے گا ان کو, جتنا پیسے ان کے لگیں گے. دوسری کویسچن ہے کہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہار جائے, اس کے اوپر جو جرمانہ ہوگا, I tell you it's not worth it. اگر اس نے کیا ہے تو یہ کیا جا کے لڑے گا, اور ہار گیا, اس کے پر جو جرمانہ ہوگا it will be huge اور criminal offense. تو پھر اور کیسز بھی ہوں گے نا, صرف وہی ایک کیس تھوڑی ہوگا.
राइट हारून साहब, नैब ने और मैं आपका एक वाक्य सुनाता हूँ। बहुत हम पहला जो केस था इमरान खान का, मशहूर ज़माना, जिसमें इमरान खान को $1 लाख मिले थे, वो जब वकील के पास गया तो वकील ने कहा कि भाई साहब एक बात याद रखें, अगर आपने झूठ बोला, कोई जाली डॉक्यूमेंट दिया, एज आई ये कम टू नो कि ये आप झूठ बोल रहे हैं और ये जो डॉक्यूमेंट दिया है जाली, देन एंड देयर मैं आपकी वकालत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, आप केस लूज कर देंगे। उसने कहा नहीं ठीक है, जो जेन्युइन होगी वही मैं बात आपको बताऊंगा और डॉक्यूमेंट पे वही दूंगा सर। वो तो खैर उसने जीत लिया। बरतानवी अदालतें पाकिस्तानी अदालतों की तरह नहीं हैं, पेशावर झूठे गवाह पेश करते रहें, जजों को ब्लैकमेल करें और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये नहीं, वो एक महजब माशरा है, वो प्रोसेस से गुजर के। इससे भी ज़्यादा गंवार और वहशी माशरा था बरतानिया का, इतना गंवार और इस कदर वहशी के कोई हद ही नहीं है। लेकिन हम अपने माशरे को अखलाकी तौर पर बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ कहता है 3 महीने में थाना कल्चर बदल दूंगा, 30 दफ़ा उसने कहा 10 साल में। वो कहता है 1 पाई की अगर मैंने हेरा फेरी की हो, अब खुदा के बंदे तेरे पास ये सब कुछ आया कहाँ से? राना सनाउल्लाह को और लगता इतना है झूठ, थाना कल्चर बदल देगा, इतना झूठ। अरे भाई सियासतदानों ने तो जिम्मेदारी ली है चीजें ठीक करने की, और वो उल्टा खराबी कर रहे हैं। वो पकड़े सिविल सर्वेंट्स को, उनकी जिम्मेदारी है, वो कार्रवाई करें जनरलों के खिलाफ अगर किसी ने करप्शन किया। जनरल तो फिर भी पकड़े जाते हैं, कई पकड़े जा चुके। और इनको और अच्छा, वो जब जनरल पकड़े जाते हैं, कोई फौजी अफसर पकड़ा जाता है अभी चंद हफ्ते पहले, वो कोई आगे दावा नहीं करता मैं मासूम हूं। जब वो पकड़े जाते हैं वो सजा पाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ तो साजिश है और बैनुल अक़वामी साजिश है, हम तो मासूम हैं, हम तो दाता गंज बख्श के वो दरवेश हैं। ये मैं सरसरी नहीं कह रहा। वो वहाँ दाता दरबार का जाके इसाक डार इंचार्ज बन गया था, सारी वो जो बोर्ड था उसका इंचार्ज कौन था? इसाक डार। आप अपनी कंपनियों के नाम भी उनका नाम पर रखें। राइट और ये शहजाद अकबर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जरदारी साहब और उनकी शहबाज शरीफ की जो कंपनियां ये भी मुश्तरका हैं, और शहबाज शरीफ चार कंपनियां और शहबाज खानदान के पास कई ज्यादा कहते हैं थक गए हम सुन के, प्रूव इट, गेट ऑन विद इट, पकड़ो, प्रूव करो। नहीं करते, बस इल्जाम पे इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो अनाउंस कर दिया है ये खान अब्बासी ने, मैं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूंगा अगर तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। यार व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। और ये कवर क्यों करते हैं हमारे टीवी वाले? ये कुछ समझ नहीं आती। वो शहबाज शरीफ की पोजीशन बहुत वीक हो गई है। वो जाता था GHQ पहुंचता था, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करता था, अब उसकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, अब वो इस काबिल नहीं रहा। तो दोनों भाइयों का मेथड ये था कि वो जारहाना रवैया अख्तियार करे, वो मिन्नत खुशामद करता रहे, पाँव को हाथ लगाए, घुटनों को हाथ लगा। वो शहबाज शरीफ साहब की अब कोई पोजीशन नहीं रही, अब उनकी कोई पोजीशन नहीं रही। राइट और उनके असासे के हवाले से जो असासे उनके जब्त किए जाएंगे। मैंने नैब वालों से पूछा है, वो कहते हैं फलाना मकान मॉडल टाउन का, रमज़ान शुगर मिल फलानी और डूंगा गली का मकान और वो दूध का कारोबार और पोल्ट्री का फहरिस्त हमने बना लिया है। चंद दिन के अंदर हम वहाँ रिसीवर बिठा देंगे, कारोबार उसी तरह चलता रहेगा, उसकी आमदन हुकूमत पाकिस्तान को जाएगी, क्योंकि ये इनका पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा। का कब हो रहा है फिर उनका? और ये नहीं सर, मैंने पूछा आज चुके ज़ेरे बहस ये था, वो भी जल्दी हो रहा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। रेकोडेक केस का हिलाली साहब, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, फैसला तो एक 2017 मार्च में आ गया था आलमी बैंक के सालसी ट्रिब्यूनल ने, बिल्कुल। लेकिन हर्जाने की जो बात, जहाँ पर जुर्माने की जो बात की जा रही है, उसका उसकी बात रह गई थी, वो एक सामने नजर आ गया। ऑलमोस्ट $6 बिलियन। क्या है, मुझे ये चीज़ बताएं, ये हमारे चीफ जस्टिस जो थे उनको क्या चुलबुली होती थी कि हर चीज़ में जाके दखल दें, गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स के साथ दखल दें। देखिए ये जो एक प्रिंसिपल है लॉ का प्रिंसिपल ये है कि मिसाल के तौर पे हम 3 बैठे हुए हैं, हम डायरेक्टर्स हैं, तो आप मुझे इजाज़त नहीं देते हैं कुछ करने के लिए, ये भी इजाज़त नहीं देते, मगर फिर भी मैं जाके करता हूँ। जैसे मेंगल ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेट्स अस्यूम कि उसको इजाज़त नहीं थी इतने जेनरस टर्म्स देने के लिए उनको, और फिर भी जाके वो साइन कर लिया, तो उसका जिम्मेवारी जो है वो आप जिस आदमी ने साइन किया उससे नहीं निकालते हैं आप।
You understand? وہ تو آپ اس سے نکالتے ہیں جس آدمی نے غلط سائن کیا. ادھر تو انہوں نے جا کے $200 ملین اس کمپنی نے خرچ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, $200 ملین انہوں نے خرچ کیا تھا بغیر کچھ پوچھے کہ چلو بھائی لیٹس نیگوشیٹ. دیکھیے اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے اچھا بیکاز آپ کا نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کہتے میں ٹیکس لگا دوں گا, یہ جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے ٹیکس دے دو, رائلٹی دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, مانے آپ پیسے کچھ ریکور کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے بڑا یہ, تو پھر اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیے یا 25% رائلٹی لے کے جو بھی لے آئے, چلو کچھ تو کماؤ, نتھنگ. وہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے رد کر دیا اس کو, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف دا میٹر. $6 بلین کا نقصان. بٹ افتخار چودھری صاحب, دیکھیے افتخار چودھری ہی کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے قوم کی حیثیت سے ہم اتنے جذباتی اور سطحی ہیں, ایک ایسا کھوکھلا پن ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈھنگ سے ہینڈل نہیں کرتے, طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے. یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. دیکھیے وسائل بجائے خود کوئی چیز نہیں ہوتے. عربوں کے پاس بڑے وسائل تھے نا, تو $2000 بلین کا نقصان صرف 1991 کی وار میں ہوا تھا ایران کا اور عربوں کا ملا کے. وسائل تو بوجھ بن جاتے ہیں. عربوں کے وسائل کس کام آئے؟ سارے کے سارے ضائع ہو گئے نا بھائی. دریا میں پانی, اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے کھیتوں میں تو فصل اگائیں, ورنہ سیلاب ہی آئے گا. اگر آپ نہریں نہیں کھودی ہیں, آپ نے پشتے نہیں بنائے ہیں. نہایت گوار, صرف ایک حصے کی اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے $270 بلین کا تانبا اور چاندی اور سونے, سب سے زیادہ تانبا ہے. ہم اس پہ سونے پہ بہت زور دیتے ہیں کیونکہ سونے سے ذرا سنسنی بڑی پیدا ہوتی ہے. یہاں تانبا زیادہ ہے, 6000 کتنا ہے بلین ٹن ہے, کافی تانبا بہت زیادہ ہے. اگرچہ اس کی بہت اعلیٰ کوالٹی نہیں مقدار. سونا بھی یعنی دنیا کا چھٹا وہ ہے, یعنی اور بھی ہیں چیزیں. اچھا اب آپ نے وہ اپنا معاہدہ کر لیا ہے, وہ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار تھے, اور جرمانہ $6 بلین تب ہوا. جرمانہ تو ہوا تھا $350 ملین 2017 میں, $350 ملین. اس وقت بھی وہ سال بھر انہوں نے انتظار کیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے جب یہ لیز منسوخ کی گئی, انہوں 1 سال عدالت میں نہیں گئے. اب آپ مت بھولیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں یہ جب معاہدہ کرتی ہیں تو اس طرح سے کرتی ہیں کہ اس کو سوچ سمجھ کے مقدمے بازی کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ جہاں دنیا میں جاتے ہیں, لوکل آبادی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, حکومتوں سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, مافیات سے مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں. بلینز آف ڈالرز کے بزنس یوں ہی نہیں چلتے. اسٹوپڈ ججز سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایسی عدالتوں سے بولتے ہیں بھائی آپ نے پہلی بات یہ معاہدہ غلط کر لیا. اب ان کی ایک ویکنس موجود ہے, وہ آج بھی مذاکرات کرنے کے لیے ایک ویکنس ان کی یاد رکھیں. بہرحال وہ منافع کمانا چاہتے ہیں. مطلب پاکستان اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو $6 بلین نہیں ہے, تو $100 ملین سال کے ہم دے سکتے ہیں, تو انہیں تو کچھ فائدہ نہ ہوا. اس کی بجائے اگر آپ ان سے ری نیگوشیٹ کریں بیٹھ کے, ایک نقصان ہمارا ہو چکا ہے. سبق اس میں یہ ہے جذباتیت اور کم عقلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے. یہ ریکارڈ ایک سٹیل مل $230 بلین. اچھا یہ کیا ہے, یہ کار کے $230 بلین, وہی جو میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا, میں 30-40 ارب روپے سالانہ 288 میگا واٹ سے 32 آپ پروڈیوس کرتے ہیں 1 سال کے لیے. سب پیسے لیتے ہیں, اپنے جہازیں لے جاتے ہیں, اور اب آ کے 6 بلین کا وہ بھی انہوں نے بھی کیس جیتا ہے. یو نو آئی ایم سوری, اگر آپ اتنے احمق ہیں تو کوائٹ فرینکلی یو ڈیزرو اٹ. ان کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے آپ بتائیں. یہ نگلیکٹ ہے, یہ کرمنل نگلیکٹ ہے. وہ دیر از اے پنشمنٹ. قوم کے جس طرح نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور کچھ سیاستدان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس قوم کے مجرم ہیں, اسی طرح اگر کوئی جج احمقانہ فیصلہ دے گا اور اس سے ہمیں مالی تباہی کر, دیکھیے اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آئے گی,
वर्ल्ड बैंक का फैसला मानने से अगर आप इनकार करते हैं तो वर्ल्ड बैंक से आप लोन नहीं ले सकते, एशियन बैंक से नहीं ले सकते। अगर आपके माली हालात अच्छे तब भी आप इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, इसलिए कि यह हम ग्लोबल विलेज की जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, भाई कारोबार पहले होता था मुल्कों के अंदर, खैर कदीम तारीख से तजारत मुल्कों के दरमियान भी होती थी। आप अपने मुल्क को आज की जदीद दुनिया में अलहदा नहीं रख सकते, आप कोरिया की तरह भूखे होंगे। चीन जब तक तनहा था, चीन का औसत आमदन कितनी थी? $180। जब वो दुनिया के साथ जुड़ गया, वही पार्टी, वही लीडरशिप, तरक्की शुरू हुई उसी तरह की लीडरशिप, और वो $3000 आखिरी दफ़ा मैंने देखा था, $180 कहाँ 3, खुशहाली आ गई। पूरी की पूरी आबादी जो है 98% आबादी गुर्बत से निकल गई। देखिए नो बट हिलाली साहब, मेरा सवाल 100 ये बिलियन के शायद खाकान अब्बासी साहब ने माफ कर दिए टैक्सेस जाते राइट, जाते। बट माय क्वेश्चन इज हिलाली साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कमीशन, जुडिशल कमीशन इस पे बनना चाहिए, जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा कि नहीं? क्योंकि हो हमारा सकेगा। पहले स्टांस था, क्यों नहीं हो सकेगा? पहले तो स्टांस था कि बिल्कुल। सालसी नहीं, हो ट्रिब्यूनल के सकता। हवाले से कहते थे कि इनका इख्तियार नहीं है। जब वो चीज पे हम गलत प्रूव हो गए तो अब तो उसको आप छोड़ इनको देना पकड़े अब। आड़े हाथ हो लें, ये सकता है। ताजरों को भी आड़े हाथ लें। मैं तो कहता हूँ नेशनल NTN टैक्स नंबर दीवार पे होना चाहिए, NTN। हर आदमी के घर के दीवार पे NTN होना चाहिए। और जब जैसे वो आएगा और देख, और गूगल करके आप देख लें कितना टैक्स वो देता है। और अगर 3 गाड़ियां खड़ी हुई है, प्राडो और लेक्सस, सर मेरे शनाख्ती कार्ड करो को, उसको। मेरे शनाख्ती कार्ड को मेरा टैक्स नंबर बना दें, और मुझसे सादा तरीके से कोई पेचीदा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं। आपकी आमदन कितनी है साल की और आपका टैक्स कितना है, डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। डिटेल मतलब रिकॉर्ड पे तो होनी चाहिए। अगर मैंने 30 लाख रुपए एक साल में कमाए या 30 करोड़ कमाए, इतना टैक्स है, वो मैं टैक्स दूंगा, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हुकूमत के पास पैसा होगा पेंशनर्स को देने के लिए, जो आदमी रिटायर होगा। रियासत को हमने इतना कमज़ोर कर दिया। देखिए, रियासत को जुल्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जुल्म रोकना चाहिए, लेकिन रियासत इस काबिल भी न रहे, एक अखबार में से उठता है और हुकूमत को चैलेंज करता है, एक अपोजिशन का लीडर उठता है चैलेंज करता है। अगर तो हुकूमत गलत कर रही हो तो ज़रूर चैलेंज करे, और अगर हुकूमत ये कह रही है टैक्स दें तो उस पर गाली गलौज का क्या मतलब है? जब बेनज़ीर के ज़माने में सेल्स टैक्स लगा, मैंने डट कर उसकी हमायत की। मुझे लोगों ने कहा तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा वो क्या कह रही है? वो कह रही है डॉक्यूमेंटेशन करो, इसमें बुराई कहाँ है? जिसकी जो जायदाद है वो रिकॉर्ड पे हो, जिसकी जो आमदन है, और उसका वो टैक्स दे। राइट। और हिलाली साहब, यू थिंक कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो IMF का चेक भी हम पर जरूरी है? वो जो IMF रिव्यू, वो हमें खुद करना बात चाहिए। सीधी सादी है, बात सीधी सादी है, IMF बात ने नहीं, बात सीधी सादी IMF का है। क्यों? IMF का ठप्पा जब आपसे नहीं होगा, आपको लोग पैसे नहीं देंगे। आपकी कॉम्पिटेंस पे और आपके आदतों में उनको भरोसा नहीं है। यू नीड द IMF, दैट्स ऑल, यू डोंट नीड देयर मनी। मैं तो कहता हूं ये 6 बिलियन भी अगर वो नहीं देते, अगर उनका ठप्पा हो कि भाई हम देख रहे हैं कि ये इट्स लाइक अ कंसल्टेंट। अगर आप सड़क बना रहे हैं और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का कंसल्टेंट खड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि वो सड़क में मसाला ठीक होगा, उसका सरफेस भी ठीक वी नीड होगा। अ चेक। हाँ बिल्कुल। एक Yes. चले एक ब्रेक की तरफ इसलिए कि आपने अपनी हरकत ऐसी की है कि इस नौबत पे आ गए। इस नौबत पे आ गए हैं, हमारे अपने अमाल की वजह से। एक ब्रेक पे जाना है हमें इस वक्त। नाजी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक तरफ हारून साहब वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से हम फ़ौरन उस पे फ्रंट पे हमारे लिए कितना बड़ा ये एक तो अहमियत का हामिल होगा ये उनका दौरा, और हमारे लिए कितना विन विन सिचुएशन आप इसको समझते हैं? देखिए, पहली जो वाहिद अचीवमेंट है, हमारी कौम का एक मिजाज हो गया, जो नाकामियाँ उन पर रोते बहुत हैं, उस पर हल तलाश नहीं करते, और जहाँ अचीवमेंट होती है उसका जिक्र करना हम पसंद नहीं करते। भाई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया, वो कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, वो ताल्लुकात में एक पेशरफ्त है। हो क्या रहा था कि इंडिया को रोल दे दिया गया अफगानिस्तान में, इंडिया को इलाके का थानेदार बना दिया गया था। चीन के साथ भी हमारी इस पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, रूस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं थी, और अमेरिका तो सख्त नाराज़ था, धमकियों तक नौबतियों कहते तालिबान की मदद की।
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جو پالیسی بنائی تھی کہ طالبان کے ساتھ رابطہ رہے، مجھے یاد ہے مائیکل مولن نے کہا جنرل کینی سے کہ طالبان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، ان کا رابطہ نہیں ہوں گے تو انفارمیشن کہاں سے آئے گی، اور رابطے نہیں ہوں گے تو جب آپ ہم سے کہتے ہیں مذاکرات کریں، غالباً مائیکل مولن نہیں تھے یا پیٹریاس نے کہا، تو رابطے نہیں ہوں گے تو کیسے بات چیت ہوگی اور کیسے معلومات کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سوا کی مدد کے بغیر امن نہیں ہو سکتا، اور افغانستان میں ظاہر امن ہونا چاہیے، ہمارے آدھے مسئلے اس سے حل ہوں گے، سینٹرل ایشیا میں اس سے امن ہوگا، اس سے پورے ایران میں اس سے بہتری آئے گی، پورے خطے میں امن ہوگا۔ انڈیا کا منصوبہ پاکستان کو تنہا کرنے کا ناکام ہو گیا، اور اگر اچھی تیاری کر کے گئے، امید اچھی تیاری کر کے جائیں گے وزیر اعظم صاحب، اور وہاں بجائے بھیک مانگنے کے، جو بالکل جزائر اللہ کا میتھڈ بہت اچھا تھا، وہ امریکی صدر سے ملتا تھا، کبھی اس نے کوئی چیز مانگی ہی نہیں، وہ اداروں کی سطح پہ بات ہوتی ہے امداد کی، اگر کوئی ضرورت ہے ان سے کہیں جی بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم امن کے لیے گئے ہیں، آپ کے لیے نہیں، امن کے لیے افغانستان میں کیا کر سکتے، افغان عوام کو امن چاہیے، ہمیں امن چاہیے، سینٹرل ایشیا کو چاہیے، ایران کو چاہیے، چین کو چاہیے، امریکہ کو چاہیے۔ اور دوسری بات ان سے یہ کہیں کہ جناب والا اگر ہماری ساری انٹیلیجنس اور تمام آرمی بارڈرز، انڈین بارڈرز پہ ڈپلائڈ رہے گی، انہوں نے تو سارے آرمی یہاں ڈپلائی کی، ایئر فورس بھی یہاں ڈپلائی کی ہے ہماری بارڈرز کے پاس، اسی لیے ہم نے ان کا راستہ بند کیا نا، ان کے جو سول جہاز بھی نہیں اڑ سکتے، تو ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ ہمارے لیے زبردست اپرچونٹیز ہیں، اپرچونٹیز، ہوگا کیا یہ ہماری پرفارمنس پہ اپرچونٹیز کیسے ایکسپلور کر کے ہلالی صاحب، بٹ ہارون صاحب نے جو کہا کہ بی ایل اے کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینا، آئی ریممبر آپ نے کہا تھا، جو یہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات میں ایک پیش رفت اس کو اگر سمجھا جا رہا ہے، آپ نے کہا تھا یہ ابھی یہ ایک مائل سٹون کے طور پہ نہیں اچیو کوئی ہم نے کر لیا۔ دیکھیے ٹرمپ جو ہے خفا ہے ہندوستان سے اس وقت، اس نے 3-4 چیزیں کی ہیں، موڈی نے کیا کہا ہے، S-400 ڈیفنس سسٹم لیا ہے جس پہ روس سے جس نے امریکہ نے کہا تھا ہمارا جو 500 ہے وہ لو، نہیں لیا۔ انہوں نے رافیل ایئر کرافٹ لیا ہے، انہوں نے وہ ایئر کرافٹ نہیں لیا جو امریکن ان کو بھیجنا چاہتے تھے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے ڈیوٹیز امریکن پروڈکٹس پہ لوور نہیں کیا، اور یہ اس پہ بھی بڑا ناخوش ہوا کون؟ ٹرمپ۔ تو ٹرمپ کو اب محسوس ہو گیا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے میرے کہنے پہ نہیں چلتے، ان کا اپنا بھی ہے، بنیا جو ہے وہ اپنا مفاد، تو اب میں جو ہوں میں بھی اپنے کہنے پہ چلوں، اور جیسے انہوں نے کہا who is more important with افغانستان than پاکستان، تو میں پاکستان کے ساتھ، اب میں ہمارے ہمارے فیور میں کیسے آئے، بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرمی ڈکلیئر کیا۔ دیکھیے میں ہمارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں this is not enough، یہ کافی نہیں ہے کہ ایک ٹیررسٹ گروپ کو انہوں نے ٹیررسٹ کہہ دیا تو آپ بڑے خوش ہو جائیں، نو، برآمدات کو پکڑیں، ڈکلیئر ہم اے ٹیررسٹ، جیسے یہ حفیظ شیخ، یہ کیا ہے وہ سوری وہ جو ہے نا وہ حافظ محمد سعید، لشکر طیبہ، حافظ سعید، اس کو جیسے انہوں نے کر کے یہ کیا، اس کو کریں، وہ دوسرے جو اور بھگوڑے ہیں وہ کریں۔ ساتھ ساتھ امریکہ کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ یار تم تو آکیوپائنگ پاور ہو افغانستان میں، یہ ٹی ٹی پی تو ادھر کیا کر رہا ہے، اور داعش آ گیا ہے، پتہ نہیں کدھر آیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں شاید تم نے کیا کیا، تو کیا کیا ہے تم نے $1500 بلین، اور ہمارے تم نے یہ سب پیسے جو ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈز اور یہ وہ لیتے، تم نے اس کو ختم کر دیا۔ ناٹ گڈ انف سر، ناٹ گڈ انف، ہمارا کوآپریشن چاہیے، وی وانٹ مچ مور فرام یو، یو ڈو مور۔ مجھے یہ خیال ہے ہلالی صاحب، ایک تو آپ کا فارن الیکشنز کا تجربہ ہے، آپ کی عمر کا بڑا حصہ اس میں گزرا ہے، صحیح۔ دوسرا یہ جس قسم کا آدمی ہے ٹرمپ، میں عمران خان سے کہتا ہوں آپ کو ساتھ لے جائے، میری ان سے ریکویسٹ ہے۔ بالکل ہمارا ٹرمپ اور ان کا ہمارا ٹرمپ، پاکستان کا ٹرمپ اور امریکہ کا عمران خان، رائٹ، لیکن
لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سی پیک کی وجہ سے بھی ہلالی صاحب چونکہ ایک اکنامک ایکسپینشن دیکھی جا رہی ہے تو پاکستان کی اہمیت ہر لحاظ سے امریکہ بھی ریلائز کرتا ہے, اور امریکہ کے لیے جو ہم ہمیشہ کہتے تھے, عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ تعلقات چاہتے ہیں برابری کی سطح پہ. یو تھنک وہ چیز پر ذرا قائم رہ برابری کی سطح پہ بات اصل یہ ہے, اور بڑی افسوس کی بات ہے, اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دو سال ہم نے ضائع کر دیے سی پیک پہ. اب تک سی پیک کا بہت وقت ہے, کوئی یہ مسئلہ ہونا تھا. 2 سال فیز 2 شروع ہو چکا ہوتا, اور مجھے اب شک لگنے لگا ہے. مجھے شک کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ کیا واقع ہم یونائٹڈ ہیں سی پیک کے, کہ کوئی ایسے لوگ ہیں, کوئی ایسے امریکہ کے بیچ میں شرارتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. کوئی ایسے امریکہ برطانیہ کے چمچے اخبار کو بیٹھے ایک انٹرویو دے دیا جاتا ہے, کس لیے دے دیا جاتا ہے؟ So what I'm saying is why have we wasted 2 years بھائی, خدا کے لیے کیوں؟ وہی پڑا گوادر ویسے ہی ہے, آپ دیکھ لیں. گوادر میں آپ 2 سال میں بہت کام ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, اسی لیے یہ ہمارے جو جعلی دانشور ہیں, سوڈو انٹلیکچوئل, یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ دخل دیتی ہے. انہوں نے کہا بہت پہلے نواز شریف کے زمانے میں چینیوں نے کہ فوج گارنٹی کرے. ایک تو خیر سیکورٹی کا مسئلہ تھا, ضروری تھی, تو جب خرابی ہوئی تو جنرل باجوہ گئے وہاں اور اس کو گرہ کھولی گئی. دیکھیے نیگوشیشن تو اچھی تو نہیں ہوئی چین سے, لیکن اس میں قصوروار تو ہم, اس میں چین قصوروار ہے, ہمارے لیڈر قصوروار ہے. جب جناب سلمان کو ساتھ لے جائیں گے اور منشا کو ساتھ لے جائیں گے تو اچھی نیگوشیشن ہوگی. یہ تو اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے, اور زرداری صاحب 10 دفعہ وہاں گئے, کوئی پتہ ہی نہیں وہاں کیا کرتے رہے, کیا وہاں پاسبلٹیز دیکھتے رہے. تو ڈپینڈ تو ہم پہ کرتا ہے نا, امریکہ کے معاملے میں بھی ہم ہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے کس طرح بات کرتے ہیں, کس انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہارون صاحب اس کا اثر لیکن بیکاری جو ہے بھارت پر, اس کا اثر یہ ہوگا بھارت کا رول کم ہو جائے گا. بھارت کو میں سمجھ رہا ہوں, پھر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا, بھارت کا رول اب دنیا میں کم ہونا شروع ہو جائے گا. اکانومی اپنی جگہ پہ, جب بنیادی تجزیہ غلط ہوتا ہے, ان کا خیال تھا پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. ناکامی فیس کی, اس میں انہیں ناکام ہونا پڑے گا. اس میں ان کی ساری کوششیں جو ہے وہ بیکار ثابت ہیں. ڈیپینڈ لیڈرشپ پہ کرتا ہے. اور جو بات میں نے ریکوٹک کے زمن میں کہی, ایک سطحی اور جذباتی اور جاہل قوم کا, جس طرح ایک سطحی جذباتی اور جاہل انڈیویجول کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا, ایک سطحی اور جذباتی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. محمد علی جوہر جیسا آدمی, ابوالکلام جیسا آدمی, اور بڑے بڑے لیڈر, بہادر جنگ جیسے بہت اچھے لیڈر بھی تھے, خیر کسی مسلم بر صغیر کی کوئی منزل ہی نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو مسلم بر صغیر نے اپنی منزل کا بھی تعین کر لیا, اسے حاصل بھی کر لیا. اس لیے کہ ان میں زبردست ایموشنل بیلنس پایا جاتا تھا, ان میں وہ حکمت اور تدبر پایا جاتا تھا. محنت بھی چاہیے, ریاضت بھی چاہیے, جذبہ بھی چاہیے. لیکن یہ جو عمران خان کو کوئی سمجھائے, یہ جو اصطلاحات آج میں سوچ رہا استعمال کر رہا, سونامی, جنون, ارے بھائی زندگی حکمت سے, عقل سے, دانے سے, وزڈم سے. نہیں ہے آپ کے طرح. اچھا سونامی کا اسے پتہ نہیں, ووٹرز کو بھی موبلائز کیا, اپنے سپورٹرز کو چارج کیا. موبلائزیشن ٹھیک ہے, صبر, تحمل, علم اور حکمت بھی چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ بڑا ڈینجرس ہو رہا ہے. مودی صاحب نے نیتن یاہو کے طرح فیصلہ کیا ہے کہ اب ہندوؤں کو کشمیر میں سیٹل کریں گے, جیسے نیتن یاہو نے یہودیوں کو ویسٹ بینک میں سیٹل کر رہا ہے. یہ فیصلہ مودی نے کر لیا ہے. اب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا زمین وہ ہندو آ کے مانے خریدیں گے. یہ نہیں کہ کچھ کو نکال دیں گے, کچھ کو یہ کریں گے, مگر کچھ خریدیں گے, اور یہ مسلمان جو ہیں وہ نکلتے رہیں گے آہستہ آہستہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بڑا ڈینجرس سچویشن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوائزیشن آف کشمیر جو ہے یہ مودی کا بہت بڑا ایم ہے. اس لیے مودی بلیو کرتا ہے, وہ ایکچولی ہندوتوا کا وہ مشنری ہے. آپ سمجھ گئے نا, جیسے 15 سال کی عمر پہ گھر چھوڑ کے پورا ہندوستان گھوم کے آیا, 2 دن ٹھہرا اور پھر نکل گیا. یہ ایک ہی از اے مشنری. تو میرے خیال میں جو ہونے والا ہے ابھی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم. ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.